محترم ناظرین، مسلمانوں کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور قرب قیامت وہی بنی اسرائیل والے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ قادیانی ذریت اور ان جیسے بہت سے لوگ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے چلے آئے ہیں، اور نزول عیسیٰ علیہ السلام پر رقیق قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ قادیانی کی ان اعتراضات میں سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہوگی، کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لے کے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نبی اور امتی دونوں ہوں گے۔ یہ تین سوالات کرتے ہیں۔ اگر کوئی سادہ مسلمان یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ان کو تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، وہ امت محمدیہ کے اندر کیوں کر آئیں گے؟ اور اگر مسلمان کہے کہ وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو اس پر قادیانی اعتراض یہ کرتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس وقت ان سے نبوت واپس لے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کسی کو نبوت دے کر کے واپس نہیں لیتے۔ اور اگر مسلمان یہ کہے کہ امتی اور نبی دونوں حیثیتیں ہوں گی تو قادیانی اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی، ایک بندے کی دو حیثیتیں ہوں، کہ وہ نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو۔ تو آج کی نشست کے اندر قادیانیوں کے ان اعتراضات کے ہم جوابات انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو اس کا مختصراً جواب تو یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لے کر کے آئیں گے تو وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لے کر کے آئیں گے، البتہ نبوت والا وصف وہ ان کے پاس ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو نبوت دیتے ہیں ان سے نبوت واپس نہیں لیتے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، نبوت والے وصف کے ساتھ متصف ہوں گے۔ تو اب وہ قادیانی کے اعتراضات، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات میں ایک بہت بڑا فرق ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی گئیں، اور ان فضائل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت یہ بیان فرمائی وہ ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ کو ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات، آپ کی نبوت کے متعلق قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ قیامت تک اب دین اسلام ہی چلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے اندر ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے نبی جو بھی آیا کرتے تھے ان کا وقت محدود ہوا کرتا تھا، ان کا علاقہ محدود ہوا کرتا تھا، اور ان کے افراد محدود ہوا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، نبوت وہ منسوخ نہیں ہوتی بلکہ شریعتیں منسوخ ہوتی ہیں۔ البتہ نبوت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا ہر ایک کے لیے، اور علاقہ محدود کر رکھا تھا، افراد محدود کر رکھے تھے۔ ان قیودات سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو وہ آزاد کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ وہ سارا جہان، آپ کا وقت قیامت تک کے لیے۔ یہ جو فضیلت تھی یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں دی گئی۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی کیسے ہوں گے اور کیوں کر ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، اجماع امت سے اور عقلی مثالوں سے انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران اور آیت نمبر 81، جس کو آیت میثاق النبیین کہا جاتا ہے،
اللہ فرما رہے ہیں اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تمام نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے، کہ اللہ فرما رہے ہیں تمام نبیوں کو کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر کتاب و حکمت، نبوت اور رسالت عطا کر کے بھیجیں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے زمانہ نبوت کے اندر میرے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبعوث ہو جائیں اور ان کی نبوت کا اعلان ہو جائے، تو تم میں سے جو ان کا زمانہ پائے وہ ان پر ایمان بھی لے کر کے آئے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لے رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نبوت کا اعلان ہوگا تو یہ اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی کو تو امتی کہا جا رہا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نبیوں سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اگر پڑے تو ان کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور اسی کی تائید کے اندر حدیث پاک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الشریف ان سے روایت ہے، فرمایا لم یبعث اللہ عز وجل نبیا آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن بعث وهو حی لیؤمنن بہ ولینصرن ویأمرہ ویأخذ العہد علی قومہ فقال وإذ اخذ اللہ میثاق النبیین۔ یہ تفسیر تبری علامہ ابن جریر تبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جن کے متعلق مرزا قادری نے لکھا کہ علامہ ابن جریر تبری رحمہ اللہ یہ رئیس المفسرین ہیں اور ائمہ حدیث میں سے ہیں، وہ اس کو نقل کرنے والے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الشریف وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام سے میرے متعلق یہ وعدہ لیا کہ اگر نبیوں میں سے کوئی بھی نبی میرا زمانہ پالے اور وہ زندہ ہو تو اس کو میرے اوپر ایمان لانا پڑے گا اور میری مدد اور نصرت کرنی پڑے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کرنا پڑے گی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس وعدے کو پورا کروا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لے کر کے آئیں گے تو اپنی طرف سے ذاتی طور پر اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام ان کی طرف سے وکالت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئیں گے اور اس وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اس پر قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبوت ان کے پاس ہو، وہ نبی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی نبوت یعنی شریعت چلا نہیں سکتے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب باقی شریعتوں کو منسوخ کر دیا تو وہ اپنی شریعت کیوں کر چلائیں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ خود بھی اسلام پر عمل کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے، تو پھر یہ سوال کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ سوال کرنا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبوت کے ہوتے ہوئے اپنی شریعت کو نہ چلایا جائے؟ تو میں شریعت کے ذریعے سے قرآن و حدیث سے تو ثابت کر چکا، میں اس کو ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسا کہ پاکستان کا صدر ہے، اگر وہ سعودی عرب چلا جاتا ہے، سعودی عرب جا کر کے بھی تو یہ صدر تو رہے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر صدارت چلائی جا سکتی ہے؟ تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ وہاں پر صدارت نہیں چلا سکتا۔ وہ اس لیے کہ صدارت چلانے کا محل نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے، وہ افراد نہیں ہیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل ایسی ہی ان کی مثال کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت تو ہے لیکن نبوت چلا نہیں سکتے، یعنی اپنی شریعت چلا نہیں سکتے، کیونکہ ان کی شریعت چلانے کا وقت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، افراد نہیں ہے۔ اب اس پر ہم مرزا قادیانی کی عبارت کو دیکھ لیں، کیونکہ قادیانی نہ تو قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے، اور نہ ہی امت مسلمہ کے اکابرین کو، ائمہ، مفسرین، محدثین، مجددین، ان میں سے کسی کو نہیں مانتا۔ تو قادیانی کو تو کم سے کم ماننا چاہیے۔ تو ہم مرزا قادیانی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔
یہ میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور اس کا صفحہ نمبر 31 ہے کہ مرزا قادری لکھتا ہے، بلکہ جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، اس کا انہی حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی۔ یعنی مرزا قادیانی بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جو مسیح آئیں گے وہ نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے۔ وہ اس کے اندر ہمارا اور قادیانی کے اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کو چھوڑ کر کے بس اس بات کو اگر دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ آنے والا مسیح نبی بھی ہوگا اور امتی بھی ہوگا، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لے کر کے آئیں گے اور نبوت والا وصف وہ ان کے پاس ہوگا۔ اب قادیانی کی اعتراض کی طرف آ جاتے ہیں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ایک بندے کی دو حیثیتیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پھر گویا کہ دو حیثیتیں ہوگی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی دو حیثیتیں ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دو نہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتی۔ بلکہ آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ہمارے دوست ان کا پشاور میں ایک قادیانی سے گفتگو چل رہی تھی ان کی، تو وہاں ایک قادیانی نے یہی اعتراض کیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی دو حیثیتیں؟ تو انہوں نے کہا جی دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ایک بندہ باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ جب اس کی نسبت کر دی جائے گی اس کی اولاد کی طرف تو یہ باپ کہلائے گا، جب اس کی نسبت کر دی جائے اس کے بہن بھائیوں کی طرف تو یہ بھائی کہلائے گا، جب اس کی نسبت کر دی جائے اس کی اہلیہ اور اس کی گھر والی کی طرف تو یہ خامن کہلائے گا، جب اس کی نسبت کر دی جائے اس کے شاگردوں کی طرف تو یہ استاد کہلائے گا۔ تو ایک بندے کی کئی حیثیتیں ہوں گی۔ اسی طریق سے عیسیٰ علیہ السلام کی جب نسبت کی جائے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تو وہ حضور کے امتی کہلائیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی جائے گی ان کے امتیوں کی طرف تو پھر یہ نبی کہلائیں گے۔ ہم نے تو جو قادری نے اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہوں گے، وہ امتی ہوں گے، یا نبی اور امتی دونوں ہوں گے، تو ہم نے جواب دے دیا۔ اب ہم قادیانی سے سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے؟ تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو کہ تم اس کو نبی مانتے ہو یا امتی مانتے ہو؟ جو بھی مانیں گے تو مرزا قادیانی ان کو پھنسا کر کے چلا گیا ہے۔ اگر کوئی قادیانی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ امتی ہیں، یعنی مسیح امتی ہے، تو بقول مرزا قادیانی کے یہ مرزائی کافر ہے۔ اور اگر کوئی قادیانی یہ کہے کہ مسیح جو ہیں وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے تو بقول مرزا قادیانی کہ ایسا مرزائی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ میں دونوں حوالے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب میں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا 59 ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا۔ اور دوسری جگہ کیا لکھا؟ یہ حوالہ ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 249۔ امتیوں کو خوشخبری دی گئی کہ ابن مریم جو آنے والا ہے وہ تم میں سے ہی ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا۔ تو دوسرے لفظوں میں اس فکرے کے یہ معنی ہوئے کہ وہ ابن مریم جو آنے والا ہے کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ فقط امتی لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا۔ یعنی مرزا قادیانی دونوں حوالوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو اس میں یہ بات وعدے کی کہ جو مسیح ہوگا وہ فقط ایک امتی ہوگا اور عام مسلمانوں کی طرح وہ فرقانی احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ یعنی ایک امتی، فقط امتی، مرزا کے الفاظ ہے کہ فقط امتی ہوگا، یعنی نبی نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی قادیانی مرزے کو نبی مانے تو وہ مرزا قادیانی کی تحریر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرنے والا ہے اور آپ علیہ السلام کے حکم عدولی کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی قادیانی مسیح کے متعلق امتی کہے کہ وہ نبی نہیں ہے، صرف امتی ہے، تو اس کے متعلق مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ اور کہتا ہے جو شخص امتی کی حقیقت پر نظر غور ڈالے گا وہ ببداہت سمجھ لے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے،
یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 364۔ تو اب مرزا قادنی یہ لکھ رہا ہے کہ جو بندہ مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کو امتی قرار دے گا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اب جو مرزائی اپنے بناسپتی مسیح کو، مرزا قادیانی کو، وہ امتی بھی کہہ رہا ہے اور نبی بھی کہہ رہا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر پھنستا ہے۔ اگر اس کو وہ نبی کہہ رہا ہے تو حضور کی نافرمانی کرنے والا، اور اگر امتی کہہ رہا ہے تو مرزا قادنی کہتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہوگا۔ تو ہم مرزائیوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک مسیح کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ نبی ہیں، امتی ہیں، یا نبی اور امتی دونوں ہیں؟ اور اگر دونوں ہیں تو مرزا قادنی کی ان دونوں عبارتوں کا کیا حل نکالو گے تم؟ اللہ تعالیٰ مرزائیوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اور التجا بھی کرتا ہوں قادیانی سے کہ قادیانیوں، تم صرف خالی الذہن ہو کر کے مرزا قادنی کی عبارات کو پڑھ لو، مرزا قادنی کی تحریرات کو پڑھ لو، تو میں قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا کہ کوئی مرزائی جو دیانتداری کے ساتھ مرزا قادیانی کی عبارات کو پڑھے گا وہ بعد میں مرزائی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام قادیانی کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اس فتنہ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔